دیکھیں بادشاہت، ایک بات یاد رکھیں، اس سوال کو سمجھنے کے لیے دو نظاموں کو سمجھیں۔ ایک ہے بادشاہت اور ایک ہے ڈیموکریسی، جمہوری نظام۔ جہاں بادشاہت ہے وہ سعودیہ ہے، وہ برطانیہ ہے، وہ دنیا کا کوئی ملک ہے، وہاں بادشاہ نے جو خط کھینچ دیا ہے علماء اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بعض جو علماء ہیں وہ انسانوں کی قوت دیکھ کر بادشاہ سے ٹکر لے لیتے ہیں۔ انسانوں کی قوت کے ساتھ بادشاہ کے ساتھ ٹکر لینا یہ اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کے اتنے شاگرد اور مرید تھے، اگر حکومت گرانا چاہتے شام بھی نہیں ہونی تھی، حکومت گر جانی تھی، لیکن حاکم وقت کے خلاف انہوں نے خروج نہیں کیا۔ بادشاہ کو نصیحت کریں، بادشاہ کو کیا کریں؟ نصیحت۔ جب آپ بادشاہ کے خلاف خروج کریں گے تو روئے زمین پر تاریخ گواہ ہے، جسے کہتے ہیں نا اتہاس، تاریخ گواہ ہے، پھر بڑی قتل و غارت ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ بڑا ظلم و ستم ہوا ہے، اور پھر مسجدوں کو، مدرسوں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ میں اب بالکل اس کی ایک قریب مثال دیتا ہوں۔ شیخ صالح آل طالب حرم کے امام اور خطیب اور بڑے لائق، حافظہ اللہ تبارک و تعالی ورعاہ، ایک سعودی وزیر نے یہ بات کہی کہ مملکت نے 100 سال حافظ ہی پیدا کیے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، سائنسدان تو پیدا نہیں کیے کہ ہم دنیا میں ان کے برابر لوگوں کے، ملکوں کے برابر جا کر کھڑے ہو جائیں۔ جزوی طور پر یہ بات درست ہے، کلی طور پر نہیں۔ صرف مذہبی مولوی آپ تیار کرتے جائیں، مولوی مذہبی لوگ تیار کریں، لیکن آپ کو مہندس، فنان، انجینئر، ڈاکٹر، ان کی بھی ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اب بعض لوگوں کی نیکی جو ہے نا وہ لوگ استعمال کر لیتے ہیں، کئی بندے ہمیں بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا ہو بھی جاتا ہے، انسان ہے، کون سے کہ نعوذ باللہ نبی و رسول ہے، تو انہوں نے برسر منبر جو ہے ہر چیز جو ہے اس کو لتاڑ دیا، اس کو لتاڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ پہلا نقصان یہ ہوا کہ وہ اپنے منصب سے گئے، اور علماء نے بھی نصیحت کی ہے لیکن نام لیے بغیر، نام لیے بغیر۔ حرم کے اندر دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں کے اندر کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حاکم کو خیر الہام کر دے، ہمارے حاکم کو اچھے ساتھی دے، ہمارے حاکم کو گناہ سے، شر سے دور کر دے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ تیری ماں دے قسم دا کی نام ہے، اور کسی سے آپ کہیں کہ تیرے باپ کا کیا نام ہے۔ بادشاہوں کو نصیحت کرنے کے لیے آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معجزات تھے، جن کی انگلی چاند کے 2 ٹکڑے کرتی تھی، آپ نے بادشاہوں کو کتنے پیار سے نصیحت کی ہے۔ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الروم، روم کے بڑے بادشاہ، عظیم کا معنی آپ کو بھی آتا ہے، ان کی خدمت میں محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو علی بھائی ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہم علماء کا بھی قصور ہوتا ہے، ہم نصیحت پھسل جاتے ہیں، اچھے انداز سے نہیں کر پاتے، اور یہ شر جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور شر انسان ہماری زبان پر نا، میں جب خطبے کے لیے آتا ہوں تو میں کئی دفعہ اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچانا، اس کے شر سے بچانا۔ کئی علماء تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دوران تقریر ان کو ممبروں سے اٹھا کے نیچے دے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، یہ زبان کچھ اور بنا دیتی ہے۔ تو سعودی علماء آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس وقت سب سے بڑھ کر دلیری کے ساتھ دین کا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں، لیکن بدتمیزی کے ساتھ نہیں، غیر اخلاقی حرکت کے ساتھ نہیں۔ آپ کا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو، تو میں منبر پر کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کو للکاروں گا، اس کے گناہوں کو بیان کروں گا، بڑا شرابی ہے، بڑا زانی ہے، لٹیرا ہے،
کبھی نہیں، باپ ہو کبھی نہیں۔ تو اولاد اور باپ سے بڑھ کر وقت کے بادشاہ کو نصیحت محتاط طریقے سے کرنا، اس کے پاس طاقت ہے، مال ہے۔ طاقت مال جو ہے یہ انسان کی کیفیت ایسی پیدا کر دیتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی۔ تو علی بھائی یہ حکمت کی بات ہے۔